بابا، آپ کی بانجی اتنی پارسا ہوتی تو اسے طلاق نہ ہوتی۔ آپ بے شک نکاح کروا لیں، مگر میں اسے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھوں گا۔ جہانگیر خان زادہ نفرت سے بولا۔ نکاح کی رات وہ دلہن بنی ثانیہ کا گھونگھٹ اٹھائے بنا ہی سو گیا، مگر صبح اس کی آنکھ کھلی تو پہلو میں سوتی کامسن لڑکی کو دیکھ کر وہ ساکت ہوا۔ مائی گاڈ، سچ اے بیوٹی! وہ بے اختیار اس کی دھڑکنوں میں الجھتے اس کی روح میں سمانے لگا تو ثانیہ کی آنکھ کھلی۔ جہانگیر کو اپنے وجود پر قابض دیکھ کر اس کے لب تھر تھرانے لگے۔ پلیز مجھے اپنی نفرت کا نشانہ مت بنائیے گا مما، میں بد چلن نہیں ہوں۔ وہ معصوم اب تک سسرالیوں کے الزام دل پہ لگائے بیٹھی تھی۔ اگلے ہی لمحے سرخ ہوتی چادر پر جہانگیر کی نظر پڑتی تو رات کے 2 بج رہے تھے جب سفید چادر میں لپٹا ایک نحیف سا وجود شاہ منزل کے بلند و بالا دروازے کے سامنے آ کر رک گیا تھا۔ اس کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے اور یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی آنکھوں میں دکھ کا ایک سمندر امڈ آیا ہو۔ زندگی نے صرف 1 سال میں اس کے تمام خواب روند ڈالے تھے۔ جس گھر کو اس نے اپنا گھر سمجھا تھا، آج اسی گھر سے اسے ذلت اور الزام کے ساتھ نکال دیا گیا تھا۔ اس کے شوہر نے نہ صرف اسے طلاق دی تھی مگر اس کے کردار پر ایسے غلیظ الزامات بھی لگائے تھے جن کا تصور تک ثانیہ کے لیے اذیت ناک تھا۔ باپ برسوں پہلے دنیا سے جا چکا تھا اور ماں بھی اسے تنہا چھوڑ گئی تھی، اسی لیے بے بسی کے عالم میں وہ اپنے ماموں کے گھر آ گئی تھی، کیونکہ اس گھر کے علاوہ اس کے پاس سب رہنے کے لیے کوئی دوسری جگہ نہیں تھی۔ گارڈز نے اسے پہچانتے ہی دروازہ کھول دیا تھا۔ ان کا حکم تھا کہ جب بھی وہ آئے دروازہ کھول دیا جائے، اور وہ پورے 1 سال بعد آئی تھی۔ وہ لرزتے قدموں کے ساتھ اندر داخل ہو گئی تھی۔ اس کے قدم ڈگمگا رہے تھے مگر دل میں صرف ایک ہی امید باقی تھی کہ شاید اس گھر میں اسے پناہ مل جائے۔ جیسے ہی وہ مین ہال میں داخل ہوئی، سامنے سیڑھیوں سے اترتے ہوئے سکندر صاحب نظر آئے تھے۔ یقیناً کسی گارڈ نے انہیں فون کر کے اطلاع پہنچا دی تھی کہ ان کی بانجی آئی ہے، وہ بھی ابتر حالت میں۔ ثانیہ کو اس حالت میں دیکھ کر ان کے قدم وہیں رک گئے تھے۔ انہوں نے ہر بات سوچی تھی لیکن اسے اس حال میں دیکھیں گے یہ نہیں سوچا تھا۔ اگلے ہی لمحے ثانیہ دوڑتی ہوئی ان کے قریب پہنچی تھی اور بچوں کی طرح ان کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ ماں کے بعد ایک وہی سہارا تھے اور اس سہارے کو وہ کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتی تھی۔ سکندر صاحب کا چہرہ فوراً فکر سے بھر گیا تھا۔ انہوں نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پریشان لہجے میں بولے، کیا ہوا ہے بچے؟ آپ اس طرح کیوں رو رہی ہیں؟ اور اس وقت یہاں کیسے آ گئی ہیں؟ سب خیریت تو ہے؟ انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا بات کا آغاز کیسے کریں۔ ثانیہ نے سر اٹھایا تھا مگر آنسوؤں نے اس کی آواز کو توڑ دیا تھا۔ ماموں، سب ختم ہو گیا، سب برباد ہو گیا۔ اس نے مجھے طلاق دے دی ہے، میں بے قصور ہوں۔ ماموں، میں نے کچھ نہیں کیا، اس نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ یہ کہتے ہی اس کا ضبط ایک بار پھر ٹوٹ گیا تھا اور وہ بری طرح رونے لگی تھی۔ وہ جھوٹا ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، مگر اس کے باوجود وہ مجھ پر الزام لگا رہا ہے۔ وہ کسی اور کو پسند کرتا ہے، اپنی زندگی میں کسی اور لڑکی کو شامل کرنے کے لیے اس نے میری پوری زندگی برباد کر دی۔ ماموں، میں نے اس کا کیا بگاڑا تھا؟ سکندر صاحب نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی تھی مگر جب انہوں نے اس کا چہرہ غور سے دیکھا تو ان کی سانس رک گئی تھی۔ اس کے گالوں اور ماتھے پر نیلوں کے واضح نشانات موجود تھے۔ ان کی آنکھوں میں غصہ ابھر آیا۔ وہ بولے، اس نے تم پر ہاتھ بھی اٹھایا ہے؟ ثانیہ نے روتے ہوئے سر ہلا دیا تھا اور بمشکل بولی، وہ کہتا ہے میرا چکر گھر کے ڈرائیور کے ساتھ ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے ماموں، خدا کی قسم میں بے قصور ہوں، میں نے کوئی غلطی نہیں کی۔ سکندر صاحب کی مٹھیاں بیچ گئی تھی مگر آواز میں نرمی برقرار تھی۔ وہ بولے، مجھے اپنی بانجی پر پورا بھروسہ ہے، تمہیں کسی قسم کی صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم رو مت، جب تک تمہارا ماموں زندہ ہے کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ثانیہ نے نم آنکھوں سے انہیں دیکھا تھا اور لرزتی آواز میں بولی، مجھے سمجھ نہیں آیا میں کہاں جاؤں، اس لیے یہاں آ گئی ہوں۔
وہ کہتا ہے وہ مجھے ہر سال اذیت دے گا، مجھے بدنام کرے گا، ماموں مجھے کہیں چھپا دے، میں اس کی نظروں میں نہیں آنا چاہتی، وہ بہت خطرناک ہے، مجھے اس سے بہت ڈر لگتا ہے۔ سکندر صاحب کا دل اپنی بانجی کی حالت دیکھ کر کٹ رہا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ثانیہ کتنی نرم دل اور حساس لڑکی ہے۔ انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولے، میری طرف دیکھو، تم اب محفوظ ہو، تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور جو شخص تم پر ظلم کرے گا اسے اپنے کیے کا حساب دینا پڑے گا۔ مگر ثانیہ شاید اب مزید خود کو سنبھالنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ اچانک زرد پڑنے لگا تھا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ لبوں تک نہ پہنچ سکے۔ اگلے ہی لمحے اس کا جسم ڈھیلا پڑ گیا تھا اور وہ بے ہوش ہو کر سکندر صاحب کی باہوں میں گر گئی تھی۔ سکندر صاحب بری طرح گھبرا گئے تھے۔ انہوں نے اسے مضبوطی سے تھاما اور بلند آواز میں پکارے، کوئی ہے؟ مدد کرو، نیچے جلدی آؤ، میری بچی کو کیا ہو گیا ہے؟ ان کی آواز سن کر ملازمین دوڑتے ہوئے ہال میں جمع ہونا شروع ہو گئے تھے، جبکہ سکندر صاحب اپنی بے ہوش بانجی کو باہوں میں اٹھائے بے بسی اور درد سے اسے دیکھ رہے تھے۔ فوراً ہی ڈاکٹر کو بلایا گیا تھا اور اس کا چیک اپ کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر نے بھی یہی بتایا تھا کہ سٹریس اور ذہنی دباؤ کی وجہ سے وہ بے ہوش ہوئی ہے۔ اگر اس کی صحت کا خیال نہیں رکھا گیا تو وہ مزید کمزوری کی طرف جاتی چلی جائے گی، اور انہوں نے ارادہ کر لیا تھا کہ اب اس تک سخت دھوپ بھی نہیں پہنچنے دیں گے۔ دوسری جانب لندن کی رنگین رات اپنے عروج پر تھی اور جہانگیر اس وقت کلب کے سٹیج پر چند لڑکیوں کے درمیان کھڑا بے تحاشا ڈانس کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں شراب کا گلاس تھا اور اس کی آنکھوں میں وہی لاپرواہی تھی جو گزشتہ کئی برسوں سے اس کی پہچان بن چکی تھی۔ اسے نہ وقت کا احساس تھا نہ دنیا کی ہوش، وہ صرف موسیقی کی دھنوں میں گم اپنی ہی دنیا میں مگن تھا۔ جب اچانک کسی نے مضبوطی سے اس کا بازو پکڑا تھا، اس نے ناگواری سے مڑ کر دیکھا تو سامنے وارث کھڑا تھا جو سخت نظروں سے اسے گور رہا تھا۔ وارث نے ایک لفظ کہے بغیر اسے سٹیج سے نیچے کھینچ لیا تھا۔ جہانگیر نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور خفگی سے بولا، کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ ابھی میں ڈیٹ پر تھا، تمہاری بات بعد میں سن سکتا ہوں، وارث نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ پاکستان سے تمہارے باپ کا فون آ رہا ہے، کیا ان کی بات بھی بعد میں سننے کا ارادہ ہے؟ اس کی بات سنتے ہی جہانگیر جیسے ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا تھا، شراب کا نشہ بھی کچھ کم ہوتا محسوس ہوا تھا۔ وہ حیرت سے بول رہا تھا، کیا مطلب؟ بابا کا فون آ رہا ہے، سچ کہہ رہے ہو؟ وارث نے سر ہلایا اور بولا، 5 کالز آ چکی ہیں، ایک کام کرو، باہر جا کر بات کرو، یہاں کا ماحول سن کر وہ ویسے ہی ناراض ہو جائیں گے۔ جہانگیر نے فوراً سر ہلایا اور جلدی سے باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ کلب کی نسبتاً پرسکون حصے میں کھڑا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور اپنے والد کا نمبر ڈائل کر دیا تھا۔ پہلی بیل پر کال ریسیو ہو گئی تھی۔ دوسری جانب خاموشی کے بعد سکندر صاحب کی بھاری آواز سنائی دی تھی، کیسے ہو جہانگیر؟ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، میں ٹھیک ہوں بابا، آپ سنائیں، مگر آج اچانک میری یاد کیسے آ گئی؟ لہجہ ایک لمحے کے لیے لڑکھڑایا تھا۔ سکندر صاحب نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے سیدھا پوچھا، پاکستان کب واپس آ رہے ہو؟ جہانگیر کی پریشانی پر بال پڑ گئے تھے۔ وہ حیرت سے بولا، بس یہی پوچھنا تھا آپ کو، میں کب واپس آ رہا ہوں؟ سکندر صاحب خاموش رہے تو وہ تلخ لہجے میں ہنس پڑا اور بولا، یقین نہیں آ رہا، 2 مہینے ہو گئے ہیں مجھے یہاں آئے ہوئے، آپ نے ایک بار بھی فون نہیں کیا، نہ میرا حال پوچھا، اور آج 2 مہینے بعد کال کی ہے تو صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ میں کب واپس آ رہا ہوں۔ دوسری جانب چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی تھی۔ پھر سکندر صاحب کی آواز سنائی دی، مجھے سب فرق پڑتا ہے جہانگیر، تم کیا کرتے ہو، کہاں جاتے ہو، کس کے ساتھ وقت گزارتے ہو، مجھ تک سب خبر پہنچتی ہے۔ اس وقت بھی تم ایک کلب میں لڑکیوں کے درمیان ڈانس کر رہے تھے اور اب وہاں سے نکل کر کسی پرسکون جگہ کھڑے مجھ سے بات کر رہے ہو۔ جہانگیر کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی۔ اس نے فوراً ادھر ادھر دیکھا جیسے کسی کو تلاش کر رہا ہو،
پھر بولا، ایک منٹ، یہاں آپ نے میرے پیچھے بندے چھوڑ رکھے ہیں کیا؟ سکندر صاحب کے لہجے میں ہلکی سی سنجیدگی برقرار تھی۔ وہ بولے، ہاں یہی سمجھ لو۔ اب فضول باتیں چھوڑو اور میرے سوال کا جواب دو، پاکستان کب لوٹ رہے ہو؟ جہانگیر نے چند لمحے سوچا، پھر بولا، اگر آپ کہیں تو کل ہی آ جاتا ہوں، ویسے بھی یہاں رہتے رہتے اب بوریت ہونے لگی ہے۔ اس کے جواب پر دوسری طرف غیر متوقع خاموشی جا گئی تھی۔ سکندر صاحب کچھ دیر تک خاموش رہے، پھر آہستہ سے بولے، نہیں، ابھی واپس مت آؤ۔ جہانگیر چونک گیا تھا۔ کیا مطلب؟ سکندر صاحب بولے، تقریباً 3 مہینے بعد واپس آنا۔ جہانگیر نے بے چینی سے کہا، 3 مہینے بعد؟ بابا، میرا اتنا لمبا رکنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اور نہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ مزید 3 مہینے یہاں گزار سکوں۔ سکندر صاحب نے فوراً جواب دیا، پیسوں کی فکر مت کرو، میں سب بھجوا دوں گا، تم صرف وہاں رہو، گھومو پھرو، عیش کرو اور 3 مہینے بعد واپس آنا۔ جہانگیر اب واقعی حیران ہو چکا تھا، کیونکہ یہ اندازہ اس کے والد کا بالکل نہیں تھا۔ وہ الجھن سے بولا، آخر بات کیا ہے بابا، اچانک اتنی مہربانی کیوں ہو رہی ہے؟ سکندر صاحب نے گہرا سانس لیا اور سنجیدگی سے بولے، وجہ وقت آنے پر بتاؤں گا، لیکن جب تم واپس آؤ گے تو تمہیں میری ایک بات ماننی ہوگی۔ جہانگیر خاموش ہو گیا تھا۔ سکندر صاحب دوبارہ بولے، مجھ سے وعدہ کرو کہ جب وقت آئے گا تم میری بات مانو گے۔ جہانگیر نے ابرو سکیڑتے ہوئے کہا، پہلے یہ تو بتائیں بات کیا ہے؟ مگر سکندر صاحب نے صاف انکار کر دیا، نہیں ابھی نہیں، صرف وعدہ کرو۔ جہانگیر چند لمحے سوچتا رہا تھا، پھر 3 مہینے مزید لندن میں گزارنے کا خیال اس کے ذہن میں آیا تھا۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور وہ بولا، ٹھیک ہے بابا، وعدہ کرتا ہوں، اگر آپ کہہ رہے ہیں تو آپ کی بات مان لوں گا۔ سکندر صاحب نے جیسے اطمینان کا سانس لیا تھا اور مختصر لہجے میں بولے، اچھا ہے، اب اپنا خیال رکھو اور یاد رکھنا 3 مہینے سے پہلے واپس نہیں آنا۔ کال ختم ہوتے ہی جہانگیر کچھ دیر وہیں کھڑا فون کو گھورتا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں بے شمار سوال گردش کر رہے تھے۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے والد کے ذہن میں کوئی ایسا منصوبہ ضرور چل رہا ہے جس سے وہ مکمل طور پر بے خبر ہے، لیکن فی الحال 3 مہینے کا سوچ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی اور وہ ایک بار پھر انجوائے کرنے اندر کی طرف بڑھ چکا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی ثانیہ خاموشی سے اپنے سامنے رکھی پلیٹ کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہی مستقل اداسی بسی ہوئی تھی جو گزشتہ 1.5 مہینے سے اس کا مقدر بن چکی تھی۔ سکندر صاحب کے گھر آئے اسے ایک عرصہ گزر چکا تھا، مگر اس کے دل کے زخم ابھی تک تازہ تھے۔ وہ عدت گزار رہی تھی اور زیادہ تر وقت خاموش رہتی تھی، نہ کسی سے بات کرتی تھی، نہ کسی محفل میں شامل ہوتی تھی، بس اپنے اندر سمٹ کر رہ گئی تھی۔ ابھی وہ اپنے خیالات میں گم بیٹھی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور سکندر صاحب اندر داخل ہوئے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی وہ فوراً ادب سے کھڑی ہو گئی تھی اور دھیمی آواز میں سلام کیا تھا۔ سکندر صاحب نے جواب دیتے ہوئے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولے، کیا ہوا بچے، کیوں کھڑی ہو گئی ہو؟ کتنی بار منع کیا ہے تمہیں؟ ایسے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کوئی غیر نہیں ہے، ایک فیملی ہے۔ ثانیہ کے لبوں پر مدھم سے مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ آہستہ سے بولی، آپ کو جو احسان مجھ پر ہے میں شاید زندگی بھر بھی اسے پورا نہ کر سکوں۔ سکندر صاحب اپنی کرسی پر بیٹھ گئے تھے، پھر اسے بھی بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولے، احسان کی بات مت کیا کرو، مجھے یہ لفظ پسند نہیں ہے۔ ثانیہ خاموشی سے بیٹھ گئی تھی، جبکہ وہ چند لمحے اسے دیکھتے ہوئے پھر ہلکے انداز میں بولے، اچھا، اگر تم احسان کا بدلہ دینا چاہتی ہو تو ایک کام کر دینا، تمہاری عدت مکمل ہو جائے پھر میرا ایک احسان چکا دینا، تمہارے سارے حساب برابر ہو جائیں گے۔ ان کی بات سن کر ثانیہ نے حیرت سے سر اٹھایا تھا اور بولی، کیسا احسان ماموں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سکندر صاحب کے چہرے پر سنجیدگی آ گئی تھی۔ وہ چند لمحے خاموش رہے، جیسے الفاظ ترتیب دے رہے ہوں، پھر آہستہ سے بولے، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہاری عدت مکمل ہونے کے بعد میں تمہاری شادی جہانگیر سے کروا دوں گا، اور مجھے امید ہے میری بیٹی مجھے انکار نہیں کرے گی۔ ان کے الفاظ سنتے ہی ثانیہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی۔ وہ فوراً بولی، ماموں یہ کیسے ممکن ہے؟ جہانگیر بھائی تو کبھی مجھ سے شادی نہیں کریں گے، وہ تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی پسند سے شادی کریں گے،
اور پھر میں ان کے لائق نہیں ہوں۔ سکندر صاحب کے چہرے پر ناگواری کے اثار نمودار ہوئے تھے۔ وہ بولے، اس کی پسند جتنی گھٹیا ہے اس کا ذکر ہی نہ کرو تو بہتر ہے۔ میں اپنے بیٹے کو اچھی طرح جانتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ اس کے لیے کیا بہتر ہے۔ تم صرف ایک بات کا جواب دو، کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ ہے؟ ثانیہ نے بنا ایک لمحہ ضائع کیے فوراً سر ہلا دیا تھا اور بولی، آپ سے زیادہ اب مجھے کسی پر بھروسہ نہیں ہے ماموں۔ جب پوری دنیا نے مجھ پر شک کیا تب آپ نے میرا یقین کیا۔ جب میرے اپنے ساتھ چھوڑ گئے تب آپ میرے ساتھ کھڑے رہے۔ اس 1.5 مہینے میں جتنا خیال آپ نے میرا رکھا ہے، شاید میرے والد بھی زندہ ہوتے تو اس سے زیادہ نہ رکھتے۔ میں آنکھیں بند کر کے بھی آپ پر بھروسہ کر سکتی ہوں۔ سکندر صاحب کی آنکھوں میں نرمی اتر آئی تھی۔ وہ بولے، پھر بھی بس یہی کافی ہے، باقی سب مجھ پر چھوڑ دو۔ ثانیہ نے نظریں جھکا لی اور دھیرے سے بولی، اگر یہ آپ کی مرضی ہے تو مجھے قبول ہے۔ میری اپنی کوئی خواہش نہیں رہی ماموں۔ جو آپ بہتر سمجھیں گے وہی میرے لیے بہتر ہوگا۔ اس کی بات سن کر سکندر صاحب کے چہرے پر اطمینان ابھرا تھا۔ انہوں نے ایک بار پھر باپ جیسی شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولے، خدا تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ بچے، آپ مزید کچھ مت سوچو اور سکون سے کھانا کھاؤ، تم ویسے ہی بہت کمزور ہو گئی ہو۔ ثانیہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا تھا، جبکہ سکندر صاحب نے اس کے سامنے رکھی پلیٹ کی طرف اشارہ کیا تھا اور وہ خاموشی سے کھانا کھانے لگی تھی، جبکہ ان کی نظریں اپنی اس بھانجی پر تھیں جسے وہ ہر حال میں دوبارہ خوش دیکھنا چاہتے تھے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 2 مہینے مزید بیت گئے تھے۔ رات کے 2:30 بج رہے تھے اور ثانیہ کچن میں کھڑی اپنے لیے روٹی پکا رہی تھی۔ اس کی عدت مکمل ہوئے چند دن گزر چکے تھے اور اب وہ پہلے کی نسبت گھر میں کچھ آزادانہ انداز میں گھوم پھر لیتی تھی۔ اگرچہ اس کے دل کے زخم ابھی تک مکمل طور پر نہیں بھرے تھے، وہ خاموشی سے چولہے کے سامنے کھڑی اپنے خیالات میں گم تھی جب اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ اس کا دل ایک دم زور سے دھڑکا تھا اور ہاتھ بے اختیار کانپ گئے تھے۔ رات کے اس وقت کچن میں کسی اور کی موجودگی کا خیال ہی اسے خوفزدہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ ابھی وہ پلٹنے کی ہمت جمع کر ہی رہی تھی کہ ایک بھاری آواز اس کے کانوں میں پڑی، اے لڑکی، مجھے ایک کپ کافی بنا کر دو، اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں، تھکن سے برا حال ہو رہا ہے۔ آواز سنتے ہی وہ اپنی جگہ ساکت رہ گئی تھی۔ یہ جہانگیر تھا جو ابھی ابھی بیرون ملک سے واپس لوٹا تھا۔ اس کے ہاتھ مزید لرزنے لگے تھے اور دل میں ماضی کے خوفناک مناظر جاگ اٹھے تھے۔ وہ خاموش رہی تو جہانگیر جھنجھلا کر بولا، کیا تم بہری ہو؟ آواز نہیں آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جلدی کافی بنا دو، مجھے نیند بھی آ رہی ہے اور تھکن بھی ہو رہی ہے۔ ابھی تک جہانگیر کو صرف اس کی پشت دکھائی دے رہی تھی، اس نے اسے غور سے بھی نہیں دیکھا تھا۔ ثانیہ فوراً حرکت میں آئی اور جلدی جلدی کافی بنانے لگی تھی، جبکہ جہانگیر قریب موجود کرسی پر بیٹھ گیا تھا اور مسلسل بولے جا رہا تھا، تمہیں پتا ہے بابا نے میرے ساتھ کتنی زیادتی کی ہے؟ میں نے صاف کہا تھا بزنس کلاس کا ٹکٹ کروائیں، مگر نہیں، مجھے اکانومی کلاس میں بھیج دیا گیا۔ میری تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے اس دنیا میں، کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا۔ وہ ہلکا سا ہنسا، پھر خود ہی بولا، خیر یہ شکایت نئی نہیں ہے، میری ماں بھی تو مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی، میں صرف 3 سال کا تھا جب وہ گئی تھی۔ ایک بار بھی نہیں سوچا ہوگا کہ اس بچے کا کیا بنے گا، شاید اسی لیے مجھے عورتوں پر کبھی اعتماد نہیں رہا۔ اور بابا، وہ تو ہمیشہ اپنے کاموں میں مصروف رہے، ان کے پیار کو ترستا ہی رہ گیا ہوں، مگر اب اچانک نہ جانے انہیں کیا ہو گیا ہے۔ لندن میں تھا تو اتنے پیسے بیچتے رہے کہ گننے مشکل ہو جائیں، اوپر سے ایک ملک سے دوسرے ملک کے ٹکٹ اور ویزے تک میرے پاس پہنچ جاتے تھے۔ سچ کہوں تو میں نے خوب مزے کیے ہیں، لیکن اب ڈر لگ رہا ہے۔ انہوں نے کہا تھا واپسی پر ایک بات ماننی ہوگی اور میں جانتا ہوں وہ بات یقیناً خطرناک ہوگی۔ ثانیہ خاموشی سے کافی تیار کرتی رہی جبکہ جہانگیر مسلسل بولتا جا رہا تھا۔ پھر اس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا اور بولا، ویسے تم ہو کون؟ پہلے کبھی نہیں دیکھا اس گھر میں، نام کیا ہے تمہارا؟ مگر جواب میں خاموشی ہی ملی۔ ثانیہ نے بنا پلٹے کافی کا کپ تیار کیا اور قریب موجود شیلف پر رکھ دیا، پھر فوراً دوسری سمت مڑ گئی تھی، جیسے وہ اپنا چہرہ ہر حال میں اس سے چھپانا چاہ رہی ہو۔ جہانگیر نے حیرت سے اسے دیکھا اور بولا، واہ، بہت ہی عجیب لڑکی ہو، ایک سوال پوچھا ہے اور جواب تک نہیں دیا۔ خیر کوئی بات نہیں، اتنا غرور بھی اچھی چیز نہیں ہے۔
फिर उसने कॉफी का कप उठाया और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, बहरहाल कॉफी के लिए शुक्रिया। ये कहकर वो किचन से बाहर निकल गया था। वो जितना बिगड़ा हुआ था, मुलाजमीन और गरीबों के साथ उतना ही नरमी भरा रवैया रखता था। और ये बात सिकंदर साहब समेत उसके तमाम दोस्तों को भी हैरान करती थी। उसके कदमों की चाप दूर हुई तो सानिया ने एक गहरा सांस लिया था। उसे यूं महसूस हुआ जैसे वो अब तक सांस रोके खड़ी थी। उसके हाथ अब तक काम रहे थे। उसने एक नजर दरवाजे की सिमट डाली, फिर अपने लिए बनाया हुआ खाना वहीं छोड़ दिया और तेज कदमों से किचन से निकलकर अपने कमरे की तरफ चली गई थी। रात कतरा कतरा करके पिघलती चली गई। अगली सुबह का सूरज पूरी आबोताब से रोशन हुआ था। मुलाजमीन के जरिए सिकंदर साहब तक पैगाम पहुंच गया था कि उनका लाडला लंदन से लौट आया है। दोपहर का वक्त था जब सिकंदर साहब जहांगीर के कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुए थे। जहांगीर अभी तक बिस्तर पर औंधे मुंह सो रहा था। उसके कंधे और बाजुओं के उभरे हुए उजलात वाजे थे, मगर सिकंदर साहब की निगाहों में फखर से ज्यादा फिक्र थी। वो खामोशी से चंद लम्हे उसे देखते रहे थे। उनके जहन में बार बार एक ही सवाल गर्दिश कर रहा था, क्या वो सानिया को कबूल कर पाएगा या उसकी जिंदगी में एक और आजमाइश बन जाएगा। उन्होंने गहरी सांस ली और आवाज दी, जहांगीर उठो, दोपहर हो गई है। मगर वो जरा भी न हिला था। उन्होंने दोबारा पुकारा, लेकिन नतीजा वही निकला था। आखिरकार वो करीब आए और उसका बाजू झंझोड़ा, मगर उस पर भी कोई खास असर न हुआ था। उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया था। उन्होंने पास रखे जग से पानी लिया और एक ही झटके में उसके चेहरे पर अंडेल दिया था। जहांगीर फौरन हड़बड़ाकर उठ बैठा था। उसके होंठों तक गुस्से में एक सख्त लफ्ज आया था, मगर सामने अपने बाप को देखकर वो रुक गया था और नागवारी से बोला, ये कौन सा तरीका है किसी को उठाने का? 5 महीने बाद घर आया हूँ, कुछ तो रहम करें। सिकंदर साहब ने कुर्सी खींचकर बैठते हुए कहा, 2 दफा आवाज दी थी तुम्हें, मगर तुमने सुनना भी मुनासिब नहीं समझा। खैर ये सब छोड़ो, सफर कैसा रहा? जहांगीर ने बालों में हाथ फेरते हुए मुंह बनाया और बोला, आपकी खास मेहरबानी की वजह से मेरे कंधे अभी तक दर्द कर रहे हैं। मैंने कहा था बिजनेस क्लास की टिकट करवा दे, मगर नहीं, मुझे आम मुसाफिरों के साथ भेज दिया गया। सिकंदर साहब के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई थी। वो बोले, जब अपनी कमाई से सफर करोगे तो जितनी मर्जी बिजनेस क्लास में बैठ लेना। फिर उनका लहजा संजीदा हो गया था और वो बोले, वैसे तुम्हें लंदन में क्या हुआ, वादा याद है ना? जहांगीर ने बेदिली से कहा, बाबा अभी तो आया हूँ, मुझे सांस तो लेने दे, रात तक बात कर लेते हैं। सिकंदर साहब ने फौरन कहा, तुम मेरी बात सुन रहे हो या नहीं? अगर वादा पूरा नहीं करना तो जितना पैसा मैंने तुम्हें भेजा है वो वापस कर दो। जहांगीर ने हैरानी से उन्हें देखा, फिर बोला, अच्छा ठीक है, बोले क्या बात है, इतनी अहम है? सिकंदर साहब चंद लम्हे खामोश रहे, फिर साफ लफ्जों में बोले, मैं चाहता हूँ कि तुम सानिया से निकाह कर लो। जहांगीर चंद सेकंड तक उसे घूरता रहा गया, जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो। फिर बोला, क्या कहा आपने, किससे निकाह कर लूं? सिकंदर साहब ने तहम्मुल से जवाब दिया, सानिया से, तुम्हारी फुफ्फो की बेटी से। जहांगीर फौरन सीधा बैठ गया और बोला, एक मिनट, उसकी तो शादी हो चुकी थी ना? सिकंदर साहब ने सर हिलाया और बोले, उसकी तलाक हो चुकी है। वो बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रही है, उसे एक महफूज जिंदगी की जरूरत है। जहांगीर ने बेशकीनी से हंसते हुए कहा, और वो महफूज जिंदगी मैं दूंगा? मैंने कोई फलाही अदारा खोला हुआ है क्या? मेरी अपनी जिंदगी है, मैं अपनी पसंद से शादी करना चाहता हूँ। सिकंदर साहब ने नरमी से कहा, पसंद का हक तुम्हें हासिल है, लेकिन मेरी बात सुनो। सानिया एक अच्छी लड़की है, उसे सिर्फ सहारा नहीं, इज्जत और एतमाद की जरूरत है। जहांगीर ने झुंझलाकर कहा, बाबा मैं किसी पर एहसान करने के लिए शादी नहीं करता, और ना ही मैं किसी ऐसे रिश्ते के लिए तैयार हूँ जिसे मैं खुद नहीं चाहता। सिकंदर साहब का चेहरा सख्त हो गया था। वो बोले, मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा, मगर तुमने वादा किया था कि मेरी एक बात मानोगे। जहांगीर खामोश हो गया था। वो जानता था कि इस वादे से मुकरना आसान नहीं था। चंद लम्हों तक कमरे में खामोशी रही, फिर उसने बेजारी से कहा, आपने भी अजीब वक्त चुना है ये सब बताने का। सिकंदर साहब ने उठते हुए कहा, फैसला तुम्हारा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए अच्छे साबित हो सकते हो। जहांगीर ने थके हुए अंदाज में चेहरे पर हाथ फेरा और बोला, मुझे सोचने का वक्त चाहिए।
सिकंदर साहब दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोले, कोई वक्त नहीं है, फैसला हो चुका है और तुम्हें मानना होगा। वो पीछे से चिल्लाया, आप अच्छा नहीं कर रहे, बिला वजह उसे मेरे सर थोप रहे हैं। मगर वो बिना जवाब दिए चले गए थे। वो जानता था उसका बाप जो फैसला कर लेता है उसे टालना मुश्किल नहीं है। और फिर वही हुआ जो उन्होंने बोला था। थोड़ी देर में ही निकाह के इंतजामात शुरू हो गए थे। तकरीबन 3 घंटे बाद लाउंज का माहौल ही तब्दील हो गया था। वहां मौजूद तमाम अफराद खामोश बैठे थे, जबकि फिजा में एक अजीब सी संजीदगी फैली हुई थी। सानिया दुल्हन के लिबास में मलबूस सर झुकाए सोफे पर बैठी थी। उसके हाथ बेख्तियार कांप रहे थे और घूंघट के अंदर उसकी आंखें मुसलसल नम थीं। उसके दिल में खौफ था, एक ऐसा खौफ जो माजी के तल्ख तजर्बात ने उसके वजूद में बसा दिया था। दूसरी तरफ उसके बराबर में जहांगीर बैठा था, जिसके चेहरे पर सख्ती और नाराजगी वाज़ेह थी। गुज़िश्ता चंद घंटों में वो उस निकाह को रुकवाने के लिए बेशुमार बहसें कर चुका था, मगर सिकंदर साहब अपना फैसला बदलने वालों में से नहीं थे। करीब ही सिकंदर साहब संजीदगी से बैठे थे, जबकि चंद मुअज़्ज़िज़ मर्द गवाह के तौर पर मौजूद थे। मौलवी साहब ने निकाहनामा अपने सामने रखा और फिर सिकंदर साहब की तरफ देखते हुए बोले, अगर आपकी इजाजत हो तो निकाह की कार्रवाई शुरू की जाए, क्योंकि आप ही लड़की के वली हैं। सिकंदर साहब ने इस बात में सर हिलाया और बोले, जी, मैं लड़की का मामू हूँ और उसकी कफालत भी मेरे जिम्मे है। आप निकाह शुरू करें, मेरी तरफ से इजाजत है। मौलवी साहब ने सर हिलाया और फिर अपनी निगाह सानिया की तरफ मोड़ी थी। उनकी आवाज नहायत वाज़ेह और संजीदा थी। सानिया बिनते फुरकान अहमद, आपका निकाह जहांगीर शाह बिन सिकंदर शाह के साथ तयशुदा हक महर पर किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? ये अल्फाज सुनते ही सानिया का दिल जोर से धड़का था। उसकी आंखों के सामने एक लम्हे को अपना माजी घूम गया था। वो घर जहां उसे मोहब्बत के बजाय इल्जाम मिले थे, वो रिश्ता जहां उसे इज्जत की बजाय अजियत मिली थी। उसके हाथ मजीद कांपने लगे थे। आंसू उसकी पलकों से टूटकर गालों पर बह निकले थे। चंद लम्हों बाद उसने रूंधी हुई आवाज में कहा, कबूल है। मौलवी साहब ने दोबारा वही सवाल दोहराया था, सानिया बिनते फुरकान अहमद, क्या आपको ये निकाह कबूल है? इस बार उसकी आवाज पहले से ज्यादा लर्ज गई थी और वो रोते हुए कबूल है बोली। लाउंज में मौजूद हर शख्स खामोश था, जबकि सिकंदर साहब की नजरें अपनी बांजी पर जमी हुई थी। मौलवी साहब ने तीसरी मर्तबा सवाल किया था, सानिया बिनते फुरकान अहमद, क्या आपको ये निकाह कबूल है? उसने अपने आंसू साफ करने की नाकाम कोशिश की थी और फिर धीरे से बोली, कबूल है। मौलवी साहब ने इत्मीनान से सर हिलाया और निकाहनामा उसकी तरफ बढ़ा दिया था। सानिया ने कांपते हाथों से कलम थामा और चंद लम्हे कागज को देखती रही, फिर खामोशी से अपने दस्तखत कर दिए थे। दस्तखत मुकम्मल होते ही मौलवी साहब ने निकाहनामा वापस लिया और अपनी तवज्जो जहांगीर की तरफ कर ली थी। जहांगीर शाह बिन सिकंदर शाह, आपका निकाह सानिया बिनते फुरकान अहमद के साथ तयशुदा हक महर पर किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? जहांगीर का चेहरा स्पॉट था, उसकी नजरें सामने किसी नामालूम नुक्ते पर जमी हुई थी। उसने बगैर किसी तासुर के जवाब दिया, कबूल है। मौलवी साहब ने दूसरी मर्तबा सवाल किया था, जहांगीर शाह बिन सिकंदर शाह, क्या आपको ये निकाह कबूल है? उसने उसी संजीदगी से कहा, कबूल है। तीसरी मर्तबा सवाल किया गया तो उसने मुख्तसर अंदाज में जवाब दिया, कबूल है। मौलवी साहब ने निकाह नामा उसकी तरफ बढ़ाया था। जहांगीर ने कलम उठाया और बगैर किसी हिचकिचाहट के दस्तखत कर दिए थे। चंद लम्हों बाद मौलवी साहब ने कागजात समेटे और मुस्कुराते हुए ऐलान किया कि निकाह मुकम्मल हो चुका है। खुदा ताला इस रिश्ते में खैर और बरकत अता फरमाए। सिकंदर साहब ने गहरा सांस लिया था, जैसे उनके कंधों से एक बड़ा बोझ उतर गया हो, जबकि सानिया ने सर मजीद झुका लिया था और उसकी आंखों से खामोशी से आंसू बहते रहे थे। दूसरी जानब जहांगीर बदस्तूर खामोश बैठा था। उसके चेहरे पर न खुशी थी न मुस्कुराहट, सिर्फ गहरी संजीदगी थी। जबकि एक नए रिश्ते का आगाज हो चुका था, जिसके बारे में वहां मौजूद कोई भी शख्स नहीं जानता था कि आने वाले दिनों में ये दोनों जिंदगियां किस रूह पर जाने वाली हैं। सिकंदर साहब कुछ रसूमात भी अदा करना चाहते थे जो उनके खानदान का हिस्सा थी। हालांकि उन्हें इस बारे में ज्यादा खास इल्म नहीं था, मगर उन्होंने फिर भी कोशिश की थी। लेकिन उनके बेटे ने किसी भी रस्म का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था और बिना कुछ कहे घर से चला गया था। उन्होंने उसे पुकारा था, मगर वो नहीं ठहरा था। कुछ देर तक वो उसका इंतजार भी करते रहे,
مہمانوں کو اپنی باتوں میں الجھائے رکھا تھا، مگر جب انہیں علم ہو گیا کہ وہ کسی قیمت پر لوٹ کر نہیں آئے گا، انہوں نے ملازمین کے ہمراہ دلہن کو اس کے کمرے میں بھیج دیا تھا اور آئے ہوئے مہمانوں کو کھانا کھلا کر رخصت کر دیا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، رات کافی گزر چکی تھی اور ثانیہ دلہن کے لباس میں ملبوس سر جھکائے بستر پر ہی بیٹھی تھی۔ اس کی ماں نے پہلی شادی کے وقت اسے یہ بات سمجھائی تھی، حالات کیسے بھی ہوں، شوہر کے آنے سے پہلے بالکل بھی اپنی تیاری میں کمی نہیں کرنا۔ جیسی دلہن بن کر بیٹھی تھی، اس کا انتظار اسی لباس میں اور اسی بناؤ سنگار میں کرنا۔ حالانکہ اسے اب پریشانی ہو رہی تھی، لیکن اس نے ایسی کوئی غلطی نہیں کی تھی جو آج کی رات برباد کرے۔ اس کے ہاتھ ایک دوسرے میں الجھے ہوئے تھے، جبکہ دل بے تحاشا دھڑک رہا تھا۔ خوف اس کے وجود پر اس طرح حاوی تھا کہ سانس لینا بھی مشکل محسوس ہو رہا تھا۔ شادی کا نام سنتے ہی اس کے ذہن میں بازی کے تمام زخم تازہ ہو جاتے تھے۔ پہلی شادی اس کی ماں کی خواہش پر ہوئی تھی اور اس نے بھی ہر فرما بردار بیٹی کی طرح سر جھکا کر قبول کر لیا تھا، مگر اس کے حصے میں محبت کی بجائے اذیت آئی تھی، الزام آئے تھے، مار پیٹ آئی تھی، بے عزتی آئی تھی، اور وہ تمام یادیں آج بھی اس کے دل پر نقش تھیں۔ اس کا پہلا شوہر ایک ایسی لڑکی چاہتا تھا جو جسم میں باری ہو، لیکن یہ دہان پان سے نازک سی تھی۔ پہلی رات وہ کمرے میں آیا تھا، نہ اس کا گھونگھٹ اٹھایا تھا، نہ اس سے بات کی تھی، بس خاموشی سے سو گیا تھا۔ اور اگلی صبح اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنے غم میں ڈوب گئی تھی۔ لیکن ان ظالم لوگوں نے صرف 3 دن اسے غم منانے دیا تھا اور چوتھے دن اس پر پورے گھر کی ذمہ داری ڈال دی تھی، کیونکہ معلوم تھا اب آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، اس لڑکی کے ساتھ جیسا دل چاہے سلوک کیا جائے۔ یہی عالم شوہر کا تھا۔ بیوی ہونے کے باوجود وہ باہر کی عورتوں میں منہ مارتا تھا۔ سال گزر گیا تھا، لیکن ان دونوں کے درمیان کوئی تعلق نہیں بنا تھا۔ اس کے شوہر کا کہنا تھا کہ مجھے تمہیں دیکھ کر کوئی جذبات نہیں آتے ہیں، جبکہ وہ معصوم ہر بار صرف شرمندگی کے احساس سے سر جھکا لیتی تھی، اور آج بھی اسے یہی ڈر لگ رہا تھا کہ نہ جانے آج اس کا رشتہ بن پائے گا یا نہیں۔ اسی لیے آج بھی وہ خود کو محفوظ محسوس نہیں کر رہی تھی۔ وہ انہی خیالات میں گم تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور جہانگیر اندر داخل ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر ناگواری اور بیزاری واضح تھی۔ اس نے ایک سرسری نظر بستر پر بیٹھی دلہن پر ڈالی تھی، جس کا چہرہ ابھی گھونگھٹ میں چھپا ہوا تھا۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر وہ طنزیہ انداز میں بولا، تم شاید یہ سوچ رہی ہو کہ میں آؤں گا، تمہارا گھونگھٹ اٹھاؤں گا اور تمہاری تعریفوں کے پل باندھوں گا، تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو فلموں والے خواب پورے کرتے پھریں۔ ثانیہ نے سر مزید جھکا لیا تھا، جبکہ اس کے ہاتھوں کی کپ کپاہٹ بڑھ گئی۔ جہانگیر نے کوٹ اتارتے ہوئے دوبارہ کہا، میری ہمیشہ سے ایک الگ سوچ رہی ہے۔ میں چاہتا تھا میری شادی میری اپنی پسند سے ہو، لیکن میری شادی ایک طلاق یافتہ لڑکی سے ہوئی ہے جو پہلے ہی کسی اور مرد کا بستر سجا چکی ہے۔ تمہیں معلوم ہے، سب کہتے ہیں کہ میں بہت لاپرواہ آزاد خیال ہوں، اور یہ حقیقت بھی ہے، لیکن سچ بتاؤں میں نے آج تک زنا کی طرف قدم نہیں بڑھایا۔ مال و دولت ہونے کے باوجود میں نے خود کو روک کر رکھا، صرف یہ سوچ کر کہ جب میں کسی کو اپنے لیے منتخب کروں گا تو وہ بھی میرے جیسی ہوگی۔ لیکن خیر، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اور اب یہ رشتہ بھی ہو گیا ہے۔ اس نے گہرا سانس لیا اور بولا، تم فکر مت کرو، میں تمہیں تنگ نہیں کروں گا، لیکن مجھ سے بھی زیادہ توقعات مت رکھنا، اپنے کام سے کام رکھنا، کیونکہ میرے کام میں مداخلت کرو گی تو یہ میں برداشت نہیں کروں گا، اور پھر اس کی سزا تمہیں ملے گی۔ ثانیہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، اپنے بارے میں سچ بتانا چاہتی تھی کہ جیسی عورت کی خواہش آپ کو ہے میں ویسی ہی ہوں، اپنے دل کے زخم بیان کرنا چاہتی تھی، مگر خوف نے اس کی زبان بند کر دی تھی۔ جہانگیر نے اسے خاموش دیکھا تو کندھے اچکا کر بولا، خیر جو بھی ہے، مجھے اس وقت صرف آرام کرنا ہے، سفر بہت لمبا تھا اور میں بری طرح تھک چکا ہوں، تم اگر بات نہیں کرنا چاہتی تو مت کرو، مجھے بھی بحث کا شوق نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ بستر کے دوسرے کنارے پر جا بیٹھا تھا، پھر بیزاری سے بولا، ویسے تم جتنا ڈر رہی ہو اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ابھی کسی قسم کی گفتگو کے موڈ میں نہیں ہوں۔ وہ اس کی آواز سننا چاہتا تھا، اس سے باتیں کرنا چاہتا تھا، جلی کٹی جیسی بھی باتیں ہوں وہ اسے کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ کوئی جواب نہیں دے رہی تھی، صرف خاموشی سے بیٹھی تھی۔ چند لمحوں بعد جہانگیر نیم دراز ہو گیا تھا اور آنکھیں بند کر لی تھی۔
کمرے میں دوبارہ روشنی چھا گئی تھی۔ وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ ثانیہ کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ سو چکا ہے۔ تب اس نے آہستگی سے اپنے چہرے سے گھونگھٹ اٹھایا تھا۔ اس کی نم آنکھیں اور معصوم چہرہ تھکن اور خوف کی کہانی سنا رہے تھے۔ وہ چند لمحے خاموش بیٹھی رہی، پھر احتیاط سے تکیے پر سر رکھ کر لیٹ گئی تھی۔ ایک بار پھر اسے دھتکار دیا گیا تھا، اسے تکلیف ہو رہی تھی، لیکن آج پہلی بار اسے محسوس ہوا تھا کہ شاید یہ رات اس کی توقع سے کم ہولناک تھی، مگر دل کے اندر موجود خوف ابھی بھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوا تھا۔ آنکھوں میں نمی لیے وہ چھت کو دیکھتی رہی اور پھر نہ جانے کب تھکن نے اسے اپنے گوش میں لے لیا تھا اور وہ گہری نیند میں ڈوب گئی تھی، لیکن نہیں جانتی تھی کہ یہ دھتکار اس کے لیے کتنا زیادہ روشن باغ لیے کھڑی ہے، اس کی زندگی کس طرح تبدیل ہونے والی ہے۔ بے شک خدا تعالیٰ بدترین لے کر بہترین سے نوازتا ہے، مگر حکم ہے کہ صرف میری ذات پر بھروسہ رکھو۔ صبح کے 9 بج رہے تھے اور یہ اپنی نوعیت کا ایک عجیب دن تھا، کیونکہ جہانگیر عام طور پر دوپہر سے پہلے کبھی نہیں جاگتا تھا، مگر آج نہ جانے کیوں اسے بار بار بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کئی مرتبہ کروٹ بدل چکا تھا، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کون سو دور تھی۔ آخرکار اس نے آنکھیں کھول دی تھی اور بے دلی سے سامنے دیکھنے لگا تھا، مگر اگلے ہی لمحے اس کی نگاہ اپنے برابر لیٹی ہوئی ثانیہ پر جا کر ٹھہر گئی تھی۔ وہ چند سیکنڈ تک خاموش اسے دیکھتا رہ گیا تھا، جیسے پہلی بار اسے واقعی دیکھ رہا ہو۔ پھر بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، مائی گاڈ، اتنی خوبصورت! وہ خود بھی شاید اپنے الفاظ پر حیران تھا۔ اس نے آہستگی سے ہاتھ بڑھایا اور اس کی ناک کو چھوا تھا۔ اتنے میں ثانیہ کی پلکیں لرزی اور وہ گھبرا کر جاگ گئی تھی۔ آنکھ کھلتے ہی اس نے سامنے جہانگیر کو دیکھا جو فوراً سمٹ سی گئی تھی، جبکہ جہانگیر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، تم واقعی اتنی خوبصورت ہو یا میں ابھی تک سو رہا ہوں؟ مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس لمبے گھونگھٹ کے پیچھے اتنا چہرہ چھپا ہوا ہے۔ رات کی نسبت اس کا لہجہ اب کافی نرم تھا۔ ثانیہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی تھی، جیسے سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا جواب دے۔ وہ پھر بولا، ویسے رات کو اتنا لمبا گھونگھٹ لینے کی ضرورت کیا تھی؟ میں نے تو تمہارا چہرہ تک نہیں دیکھا تھا۔ ثانیہ نے نظریں چکا لی اور دھیمی آواز میں بولی، گھونگھٹ لینا رواج کا حصہ ہے، اس لیے لیا تھا۔ جہانگیر چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر ہلکا سا مسکرایا اور بولا، کم سے کم مجھے پہلے ہی بتا دیتی کہ تم اتنی خوبصورت ہو، میں پوری رات فضول غصے میں نہ گزارتا۔ اس کے لہجے میں وہ سختی نہیں تھی جو گزشتہ رات تھی، بلکہ پہلی بار اس کی آواز میں نرمی محسوس ہو رہی تھی۔ ثانیہ شاید اسی تبدیلی پر حیران تھی۔ جہانگیر نے دوبارہ پوچھا، ویسے تمہاری عمر کتنی ہے؟ تمہیں دیکھ کر تو لگتا ہے ابھی کالج کی طالبہ ہو۔ ثانیہ نے آہستہ سے جواب دیا، 1 مہینے بعد 19 سال کی ہو جاؤں گی۔ جہانگیر نے سر ہلایا اور بولا، اچھا، تو تم واقعی بہت چھوٹی ہو۔ پھر چند لمحے خاموشی رہی۔ اس نے غور کیا کہ ثانیہ کے چہرے پر اب بھی خوف واضح تھا، جیسے وہ ہر لفظ سوچ سمجھ کر بول رہی ہو۔ آخر وہ سنجیدہ ہو کر بولا، تم مجھ سے اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ ثانیہ کے ہونٹ لرزے تھے اور وہ دھیرے سے بولی، پلیز مجھے اپنی نفرت کا نشانہ مت بنائیے گا، میں ویسی نہیں ہوں جیسا لوگوں نے آپ کو بتایا ہوگا، میں بد چلن نہیں ہوں، میں نے کچھ غلط نہیں کیا تھا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز بھر آئی تھی اور آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ جہانگیر کے چہرے سے مسکراہٹ آہستہ آہستہ غائب ہو گئی تھی۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، تم اب بار بار خود کو صفائیاں کیوں دے رہی ہو؟ ثانیہ نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا، مگر جواب نہ دے سکی۔ جہانگیر نے گہرا سانس لیا اور بستر سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا۔ پھر نسبتاً نرم لہجے میں بولا، ایک بات یاد رکھو، تم اب اپنے پرانے گھر میں نہیں ہو اور نہ ہی ان لوگوں کے درمیان ہو جنہوں نے تمہیں تکلیف دی تھی۔ کم سے کم میرے سامنے ہر وقت خوفزدہ رہنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے خوفزدہ لوگ پسند نہیں ہیں۔ ثانیہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، جیسے اسے اس جواب کی توقع نہ ہو۔ جہانگیر نے نظریں چرائیں اور بے دلی سے بولا، غلط مت سمجھنا، میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، لیکن ہر وقت یوں کانپتی رہو گی تو مجھے بھی عجیب لگے گا۔ پہلی بار ثانیہ کے لبوں پر بہت ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی جو فوراً ہی غائب ہو گئی تھی، مگر جہانگیر نے اسے دیکھ لیا تھا اور نہ جانے کیوں اسے محسوس ہوا کہ شاید اس خاموش اور سہمی ہوئی لڑکی کے پیچھے وہ اب تک بہت کچھ جانے بغیر ہی رائے قائم کیے بیٹھا تھا۔ اچانک ہی وہ اس کے قریب ہوا تھا اور دھیمی آواز میں بولا، میں خود کو روک نہیں پا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دھیرے دھیرے اس کے وجود میں گم ہونا شروع ہو گیا تھا۔
जबकि वो सहमी हुई थी। क्या वो इससे किसी चीज का बदला ले रहा है या फिर ये गुर्बत मोहब्बत परी है? जैसे जैसे उन दोनों के दरमियान पर्दे गिरते जा रहे थे, वो अजीब तरीन कैफियत में मुब्तला हो गई थी। लेकिन एक चीज अजीब थी, जो जहांगीर ने बड़ी शिद्दत से महसूस की थी, मगर फिलहाल वो उसके हुस्न के आगे इस बात को फरामोश कर चुका था। दोपहर का 1 बज रहा था और जहांगीर खामोशी से बिस्तर के किनारे बैठा हुआ था। उसकी नजरें मुसलसल एक ही जगह पर जमी हुई थी, वो सुर्ख धब्बा, जबकि जहन में बेशुमार सवाल गर्दिश कर रहे थे। वो जितना सोचता उतना ही उलझता जा रहा था। उसके लिए यह बात समझना मुश्किल हो रहा था कि सानिया ने तकरीबन 1 साल अपने साबका ससुराल में गुजारा था, लेकिन हकीकत उसकी सोच से बिल्कुल मुख्तलिफ निकली थी। वो अपने शोहर के साथ 1 साल रही थी, मगर उनके दरमियान कोई ताल्लुक नहीं था। वो अभी इन्हीं ख्यालात में गुम था जब वॉशरूम का दरवाजा खुला था और सानिया नहाकर बाहर आई थी। उसके गीले बाल कंधों पर बिखरे हुए थे और चेहरे पर अजीब सी झिझक नुमाया थी। जहांगीर ने उसे देखा तो फौरन अपनी जगह से खड़ा हो गया था, जबकि सानिया ने नजरें झुका ली थी। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आया और नरम लहजे में बोला, मेरी बात सुनोगी? सानिया ने हैरत से उसकी तरफ देखा था, क्योंकि उसके लहजे में वो सख्ती नहीं थी जिसकी उसे तवक्को थी। चंद लम्हे बाद उसने खामोशी से सर हिला दिया था। जहांगीर ने उसका हाथ थामा और उसे बिस्तर के करीब ले आया था। फिर संजीदगी से बोला, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही और मैं चाहता हूँ तुम सच सच बताओ। सानिया का दिल बेख्तियार धड़क उठा था, मगर वो खामोश रही थी। जहांगीर ने चंद लम्हे तवफ्फुक के बाद कहा, तुम्हारी शादी हो चुकी थी, तुमने तकरीबन 1 साल इस घर में गुजारा, लेकिन हकीकत कुछ और ही बता रही है। क्या तुम मुझे बताओगी कि असल बात क्या थी? सानिया का चेहरा फौरन सुर्ख हो गया था। वो उसकी बात का मतलब समझ गई थी। उसने नजरें मजीद झुका ली और उसके हाथ बेख्तियार कांपने लगे थे। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद वह धीमी आवाज में बोली, हमारे दरमियान कभी मियाँ बीवी जैसा ताल्लुक कायम नहीं हुआ था। वो मुझे पसंद नहीं करते थे। उन्हें हमेशा मुख्तलिफ किस्म की लड़कियां पसंद थी। वो भारी जिस्म की लड़कियां पसंद करते थे। मैंने बहुत कोशिश की कि खुद को उनकी पसंद के मुताबिक बना सकूं, मगर मैं नाकाम रही। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी नफरत बढ़ती गई और मेरे लिए जिंदगी मुश्किल होती चली गई। उसकी आवाज लर्ज गई थी, मगर वो बोलती रही थी। अम्मी के इंतकाल के बाद तो जैसे मेरे पास जीने की कोई वजह ही नहीं बची थी। मैं किसी से अपने दिल की बात भी नहीं कर सकती थी। घर में हर कोई मुझे कसूरवार समझता था और हर इल्जाम मेरे हिस्से में आता था। जहांगीर खामोशी से उसकी बातें सुनता रहा था। उसके चेहरे से आहिस्ता आहिस्ता सख्ती खत्म होती जा रही थी। सानिया ने नम आंखों के साथ कहा, सब मुझे ताने देते थे, मुझ पर ऐसी बातों के इल्जाम लगाते थे जिनका मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। मैं जितना सफाई देती उतना ही बुरा समझा जाता था और एक वक्त ऐसा आया कि मैंने बोलना ही छोड़ दिया था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे और वो खामोश हो गई थी। जहांगीर चंद लम्हे उसे देखता रहा। उसके जहन में पहली बार उस लड़की की तन्हाई और बेबसी का एहसास पूरी शिद्दत से उभर आया था। उसे महसूस हुआ जैसे उसके सामने खड़ी ये खामोश सी लड़की बरसों का बोझ अपने अंदर लिए फिर रही है। उसने बिना कुछ कहे आहिस्तगी से उसके कंधे पर हाथ रखा था। सानिया चौंकी थी, मगर उसने हाथ नहीं हटाया था। जहांगीर धीरे से बोला, तुम्हें अब हर वक्त खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वो खत्म हो चुका है। सानिया ने बेयकीनी से उसकी तरफ देखा था, जैसे यकीन ना आ रहा हो कि कोई उसकी बात सुन रहा है। जहांगीर ने नर्म लहजे में कहा, मैं ये वादा तो नहीं कर सकता कि मैं कामिल इंसान हूँ, लेकिन एक बात जरूर कह सकता हूँ कि तुम्हारी बात सुने बगैर तुम्हारे बारे में फैसला नहीं करूंगा। सानिया की आंखों में फिर आंसू आ गए थे, मगर इस बार उन आंसुओं में पहले जैसी घबराहट नहीं थी। उसने धीरे से सर झुका लिया था, जबकि जहांगीर ने इत्मीनान से कहा, अब माजी का बोझ अकेले उठाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा भरोसा करना सीखो, शायद सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाए। वो वाकई एहसास करने वाला इंसान था, लेकिन उसकी लापरवाह तबीयत हमेशा इस एहसास को छुपा देती थी। शाम का वक्त था और जहांगीर अपने कमरे में मौजूद था, जबकि सानिया करीब ही बैठी हुई किसी काम में मसरूफ थी। सुबह से वह एक लम्हे के लिए भी उसके पास से हटना नहीं चाहता था, और ये बात खुद उसके लिए भी हैरान कुन थी। अभी वो सानिया को देखते हुए किसी बात पर मुस्कुरा रहा था जब दरवाजे पर दस्तक हुई थी और एक मुलाजिम अंदर दाखिल हुआ था। वह एहतराम से बोला, सिकंदर साहब ने आपको लाइब्रेरी में बुलाया है। जहांगीर ने फौरन नागवारी से चेहरा बनाया था और एक नजर सानिया पर डाली थी, जैसे सोच रहा हो कि जाना जरूरी है या नहीं।
پھر بے دلی سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ لائبریری میں داخل ہوا تھا۔ سامنے ہی صوفے پر سکندر صاحب بیٹھے تھے۔ اس نے اندر آتے ہی سلام کیا تھا اور ان کے برابر میں بیٹھ گیا تھا۔ سکندر صاحب نے چند لمحے اسے غور سے دیکھا، پھر حیرت سے بولے، جہانگیر صاحب، اور سلام واقعی آج سورج مغرب سے نکلا ہے کیا؟ جہانگیر ہنس پڑا تھا، جبکہ وہ دوبارہ بولے، اور ایک بات اور بھی حیران کن ہے، تم تو اس رشتے سے بالکل خوش نہیں تھے، پھر صبح سے کمرے سے باہر کیوں نہیں نکلے؟ اپنے باپ کی بات سن کر جہانگیر کے چہرے پر شرارتی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ بے فکری سے بولا، بابا مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ آپ اتنی خوبصورت بیوی میرے حصے میں لکھنے والے ہیں۔ اب اگر بیوی اتنی حسین ہو تو اسے چھوڑ کر باہر جانا خوبصورتی کی توہین نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ سکندر صاحب نے تکیہ اٹھا کر اس کی طرف پھینکنے کا ارادہ کیا تھا، مگر خود ہی ہنس پڑے تھے۔ وہ بولے، بہت زبان چلنے لگی ہے تمہاری۔ خیر یہ بتاؤ خوش ہو؟ جہانگیر کے چہرے سے شوخی کچھ کم نہیں ہوئی تھی اور اس کی جگہ سنجیدگی نے لے لی تھی۔ وہ آہستہ سے بولا، ثانیہ بہت اچھی لڑکی ہے، بابا واقعی بہت اچھی ہے۔ اس نے اپنے سابقہ سسرال میں بہت کچھ برداشت کیا ہے، جتنا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ سکندر صاحب چند لمحے خاموش رہے تھے، پھر دھیرے سے بولے، اس کی ماں نے بھی بہت کچھ برداشت کیا تھا۔ جہانگیر نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا تھا تو وہ بولے، میری بہن بہت نرم دل عورت تھی، مگر اس کی زندگی آسان نہیں تھی۔ اس کے شوہر اور سسرالیوں نے اسے کبھی سکون سے جینے نہیں دیا۔ اسی خوف میں اس نے اپنی بیٹی کی شادی کم عمری میں کر دی تھی کہ شاید اسے ایک محفوظ زندگی مل جائے، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شادی کے فوراً بعد وہ دنیا سے چلی گئی اور پھر وہی سب کچھ ثانیہ کے ساتھ ہوا جو کبھی اس کی ماں کے ساتھ ہوا تھا۔ ان کی آواز میں درد واضح تھا۔ وہ مزید بولے، مجھے آج بھی افسوس ہوتا ہے کہ میں اپنی بہن کے لیے کچھ نہ کر سکا، لیکن کم سے کم میں اس کی بیٹی کے لیے کوشش ضرور کر سکتا ہوں۔ اس لیے میں تم سے ایک درخواست کرتا ہوں، اس کا خیال رکھنا۔ وہ بہت معصوم ہے، اس نے زندگی میں بہت درد دیکھے ہیں۔ جہانگیر خاموشی سے سنتا رہا تھا، جبکہ سکندر صاحب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولے، تمہیں پتا ہے میں نے تمہارا انتخاب کیوں کیا تھا؟ کیونکہ میں تمہیں جانتا ہوں۔ ہاں تم لاپرواہ ہو، ضدی ہو اور بعض اوقات حد سے زیادہ بیوقوف بھی لگتے ہو، لیکن تمہارے دل میں احساس ہے، تم جان بوجھ کر کبھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتے۔ مجھے یقین تھا کہ اگر کوئی ثانیہ کو دوبارہ جینا سکھا سکتا ہے تو وہ تم ہو۔ جہانگیر کی آنکھوں میں پہلی بار نمی سی ابری تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنے باپ کا ہاتھ تھام لیا تھا اور مضبوط لہجے میں بولا، آپ کا مان کبھی نہیں ٹوٹے گا بابا، میں وعدہ کرتا ہوں اس کا خیال رکھوں گا اور اسے کبھی تنہا محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ سکندر صاحب کے چہرے پر اطمینان آ گیا تھا، مگر اگلے ہی لمحے جہانگیر شرارتی انداز میں بولا، لیکن ایک بات طے ہے، اب میں آفس نہیں جاؤں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ سکندر صاحب فوراً بولے، انسان بن جاؤ، شادی ہوئی ہے، ریٹائرمنٹ نہیں ملی تمہیں۔ جہانگیر ہنستے ہوئے کھڑا ہو گیا تھا اور دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، نہیں بابا، اب آفس کا نام بھی نہ لیجیے، میں مصروف آدمی ہوں، میری بیوی ہے۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے باہر بھاگ گیا تھا، جبکہ پیچھے بیٹھے سکندر صاحب اس کی بات سن کر زور سے ہنس پڑے تھے اور کافی دیر تک ان کے چہرے پر وہی مطمئن مسکراہٹ قائم رہی تھی۔ انہیں معلوم تھا انہوں نے اپنی بانجی کے لیے ایک بہترین انتخاب کیا ہے، اس گمسم لڑکی کے لیے جہانگیر سے بہتر اور کوئی نہیں تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی اور بارش مسلسل کھڑکی کے شیشے پر دستک دے رہی تھی۔ ثانیہ خاموشی سے کھڑکی کے پاس کھڑی باہر گرتی بارش کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی اور خاموش سکون دونوں اکٹھے موجود تھے، جیسے بارش کے قطرے اس کے اندر کے بوجھ کو ہلکا کر رہے ہوں۔ وہ اسی کیفیت میں گم تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور جہانگیر اندر داخل ہوا تھا۔ اس نے چند لمحے ثانیہ کو دیکھا جو بارش میں اتنی کھوئی ہوئی تھی کہ اسے اس کے آنے کا احساس بھی نہ ہوا تھا۔ وہ آہستگی سے اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا اور بولا، کیا بات ہے، بارش اتنی پسند ہے تمہیں؟ اس کی آواز سن کر ثانیہ ہلکی سی گھبراہٹ کے ساتھ پلٹی تھی، مگر پھر فوراً خود کو سنبھالتے ہوئے آہستہ سے بولی، جی مجھے بارش بہت پسند ہے، مگر افسوس یہ ہے کہ رات ہے اور ہم باہر نہیں جا سکتے۔ جہانگیر نے ہلکا سا مسکرا کر کہا، کون کہتا ہے نہیں جا سکتے، چلو میرے ساتھ۔ ثانیہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور بولی، لیکن آپ کو تو بارش پسند نہیں ہے، مجھے ماموں نے بتایا تھا، وہ اکثر کہتے ہیں آپ بارش میں نہیں رہ سکتے۔ جہانگیر نے ہنستے ہوئے سر ہلایا اور بولا، تمہارے ماموں بھی کبھی کبھی حد سے زیادہ ذمہ دار بن جاتے ہیں، چلو چھوڑو یہ سب، آؤ میرے ساتھ۔
وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے چھت کی طرف لے گیا تھا۔ جیسے ہی وہ دونوں چھت پر پہنچے، بارش تیز ہو رہی تھی اور ٹھنڈی ہوا ہر طرف پھیل چکی تھی۔ ثانیہ ایک لمحے کے لیے رکی، پھر آہستہ آہستہ بارش میں قدم رکھ دیے تھے۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی اور دونوں ہاتھ پھیلا دیے تھے۔ بارش کے قطرے اس کے چہرے پر گر رہے تھے اور وہ پہلی بار یوں محسوس کر رہی تھی جیسے اس کے اندر کا سارا بوجھ دھل رہا ہو۔ جہانگیر کچھ فاصلے پر کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی سنجیدگی تھی، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ وہ واقعی بارش کو پسند نہیں کرتا تھا، کیونکہ اس کی ماں کے جانے کا دن بھی ایسی ہی بارش والا تھا۔ مگر آج وہ صرف اس لیے بھیگ رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ سکے جو اس کی زندگی میں خاموشی سے جگہ بنا رہی تھی۔ ثانیہ نے آنکھیں کھولی اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، بہت شکریہ آپ کا۔ مجھے نہیں لگا تھا کہ میری قسمت میں مجھے اتنا اچھا انسان دے سکتی ہے۔ جہانگیر نے فوراً ہنستے ہوئے کہا، صرف ایک دن میں ہی فیصلہ کر لیا کہ میں اچھا ہوں؟ شاید میں اتنا اچھا نہ بھی ہوں۔ ثانیہ نے سر نفی میں ہلاتے ہوئے نرمی سے کہا، میرے ماموں بہت اچھے انسان ہیں اور میں جانتی ہوں ان کی پسند کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ آپ ان کے انتخاب ہیں تو آپ کیسے برے ہو سکتے ہیں؟ جہانگیر نے اس کی طرف دیکھا اور بولا، تمہارے ماموں مجھے ہمیشہ ذمہ دار بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ سچ ہے کہ میں خود کو اتنا سنجیدہ نہیں سمجھتا۔ میں کام سے بھاگتا ہوں، لیکن اب لگ رہا ہے شاید مجھے بدلنا پڑے گا، کیونکہ اب ذمہ داری صرف مجھ پر نہیں، کسی اور کی زندگی بھی میرے ساتھ جڑ گئی ہے۔ ثانیہ نے اس کی بات سنی اور آہستہ سے آگے بڑھ کر اس کے قریب آ گئی۔ اس نے جھجکتے ہوئے اپنا سر اس کے سینے سے لگا دیا تھا۔ جہانگیر چند لمحے ساکت رہا، پھر اس نے آہستگی سے اپنی آنکھیں بند کر لی اور بارش کے نیچے کھڑا ہو کر پہلی بار کسی کے قریب ہونے کا احساس پوری شدت سے محسوس کیا تھا۔ دونوں خاموش کھڑے تھے، مگر اس خاموشی میں ایک نیا رشتہ جنم لے رہا تھا جو لفظوں سے زیادہ احساسات پر قائم تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 2 مہینے گزر چکے تھے اور گھر کا ماحول پہلے سے زیادہ پرسکون اور خوشگوار ہو چکا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی جب اچانک دروازہ کھلا اور گھبراہٹ کے عالم میں جہانگیر اندر داخل ہوا تھا۔ وہ اس وقت دفتر میں تھا جب ملازم نے فون کر کے بتایا کہ ثانیہ کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے۔ یہ سنتے ہی وہ سب کچھ چھوڑ کر الٹے قدموں گھر کی طرف بھاگا تھا اور اب اس کے چہرے پر واضح پریشانی تھی۔ وہ سیدھا اس کے قریب پہنچا اور بستر کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ سب ٹھیک ہے؟ میں صبح سے ہی محسوس کر رہا تھا کہ تم ٹھیک نہیں ہو۔ میں نے کہا بھی تھا میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلو، لیکن تمہیں ہمیشہ خود کو مضبوط ثابت کرنے کا شوق رہتا ہے۔ ثانیہ نے ہلکی سی کمزور مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں بیمار ہوں اور آپ مجھے ڈانٹ رہے ہیں؟ جہانگیر نے فوراً اس کا ہاتھ تھام کر کہا، میں ڈانٹ نہیں رہا ہوں، بس فکر کر رہا ہوں۔ بیوقوف لڑکی، اب یہ بتاؤ ہوا کیا ہے؟ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ ثانیہ چند لمحے خاموش رہی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی شرم اور جھجک تھی، نظریں چرا رہی تھی۔ جیسے دیکھ کر جہانگیر مزید بے چین ہو گیا۔ وہ بولا، کیا ہوا ہے؟ اتنی خاموش کیوں ہو؟ میں نے سیدھا سوال کیا ہے، بتاؤ۔ پھر اس نے آہستہ سے دراز سے ایک رپورٹ نکالی اور اس کے ہاتھ میں دے دی۔ جہانگیر نے فوراً اسے کھولا اور پڑھنا شروع کیا۔ جیسے جیسے وہ الفاظ دیکھتا گیا اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی گئی تھیں اور پھر وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہ گیا جیسے یقین نہ آ رہا ہو۔ وہ بے ساختہ بولا، یا خدا، یہ کیا؟ اب تمہارے ساتھ ساتھ ایک اور ذمہ داری بھی میرے کندھوں پر آنے والی ہے۔ میں تو پہلے ہی سوچ رہا تھا کہ اتنا خرچ کیسے سنبھالوں گا۔ ثانیہ نے فوراً منہ بنا کر کہا، جائیں، میں آپ سے بات نہیں کرتی۔ مجھے لگا تھا آپ خوش ہوں گے اور آپ تو فوراً ذمہ داریوں کی باتیں کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ جہانگیر نے فوراً اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے، مسکراتے ہوئے کہا، ارے میری معصوم بیوی، میں مذاق کر رہا تھا۔ میں تو پہلے ہی سمجھ گیا تھا کہ کچھ اچھا ہونے والا ہے۔ میں بس تمہاری کنفرمیشن کا انتظار کر رہا تھا۔ ثانیہ نے حیرت سے پوچھا، آپ کو کیسے اندازہ ہوا؟ جہانگیر نے کچھ لمحے سوچا اور پھر ہنستے ہوئے بولا، مجھے خواب آیا تھا چھوٹے چھوٹے بچوں کا۔ پھر میں نے خود بھی محسوس کیا تھا کہ تمہاری طبیعت کچھ دنوں سے بدل رہی ہے، تم کمزور بھی لگ رہی ہو اور کھانے پینے میں بھی دل نہیں لگا رہی تھی، اس لیے مجھے شک ہو گیا تھا۔ ثانیہ نے آہستہ سے کہا، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف معمولی تھکن ہے۔ جہانگیر نے سکون کا سانس لیا اور بولا، اچھا، یہ تو اور بھی بہتر ہے، لیکن پھر بھی آج رات ہم دونوں دوبارہ چیک اپ کروائیں گے۔ میں خود ڈاکٹر سے تسلی کر کے آؤں گا۔ ثانیہ نے فوراً احتجاج کیا، نہیں، مجھے نہیں جانا، یہ بہت فضول باتیں ہیں، میں ٹھیک ہوں، آپ کیوں اتنا پریشان ہو رہے ہیں؟ جہانگیر نے اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے نرمی سے کہا، چپ رہو، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔
زندگی میں پہلی بار مجھے کسی سے اتنی محبت ہوئی ہے اور میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ ثانیہ کی آنکھیں نم ہو گئی اور وہ آہستہ سے بولی، سچ میں آپ مجھے محبت کرتے ہیں؟ جہانگیر نے جھک کر اس کے ماتھے پر ہلکا سا بوسہ دیا اور بولا، بالکل سچ۔ میں ثانیہ کے چہرے پر پہلی بار مکمل خوشی ابھری تھی۔ وہ فوراً اس کے سینے سے لگ گئی تھی اور اسی لمحے دونوں کے درمیان وہ رشتہ مکمل ہو چکا تھا جو خوف سے شروع ہوا تھا اور محبت پر ختم ہو گیا تھا، اور کمرے میں ایک نئی زندگی کی امید نے جنم لے لیا تھا۔ تو گائز، کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی کہانی مزید سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو آپ کو جلد از جلد مل سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔